ذرا سوچئے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس نے تقریباً 40 سال تک مشرق وسطی کی سیاست کی سمت طے کی۔ آج ہم آیت اللہ خامنئی کی کہانی کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایسی شخصیت جن کی میراث آج بھی عالم طاقت کے ایوانوں میں گونجتی ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس نے نہ صرف ایک قوم کی تقدیر بدلی بلکہ پورے خطے کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ایک نیا رخ دے دیا۔ تاریخ ہے 1 مارچ 2026۔ یہ وہ دن تھا جب دنیا بھر کی خبروں کی سرخیاں ایک لمحے میں بدل گئیں، اور پھر خبر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ 37 سال پر محیط ایک طویل دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایران میں 40 روزہ قومی سوگ کا اعلان ہو گیا، لیکن باقی دنیا کے لیے اصل سوالات تو اب شروع ہوئے تھے۔ آخر یہ رہنما کون تھا اور اپنے پیچھے کیسی دنیا چھوڑ کر گیا ہے؟ دیکھیں، اس دور کے خاتمے کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں وہیں سے شروع کرنا ہوگا جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا تھا۔ تو چلیں واپس چلتے ہیں اور ان کے سفر کی ابتدا کو دیکھتے ہیں۔ ان کا سفر 1939 میں مشہد سے شروع ہوتا ہے، جہاں وہ ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اسلامی علوم کے ایک نوجوان طالب علم سے وہ 60 اور 70 کے دہائیوں میں شاہ ایران کی حکومت کے ایک بہت بڑے ناقد بن کر ابھرے۔ اپنی سرگرمیوں کی وجہ سے انہیں بار بار جیل بھی جانا پڑا، لیکن اس سے ان کا عزم کم ہونے کے بجائے اور بھی مضبوط ہوتا گیا، اور پھر 1979 تک وہ اسلامی انقلاب کی پہلی صف میں کھڑے تھے، بالکل آیت اللہ خمینی کے ساتھ۔ انقلاب تو کامیاب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اقتدار کے نئے راستے بھی کھل گئے، اور خامنئی اس سب کے مرکز میں تھے، لیکن حتمی طاقت تک پہنچنے کا ان کا سفر تو ابھی شروع ہی ہوا تھا۔ ان کی قیادت کو ہم 2 الگ الگ حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا 1981 سے 1989 تک صدر کی حیثیت سے، جب انہوں نے ایران عراق جنگ کے خوفناک حالات میں ملک کی رہنمائی کی، لیکن اصل اور سب سے بڑی تبدیلی آئی 1989 میں آیت اللہ خمینی کے انتقال کے بعد۔ اس وقت مجلس خبرگان، جو کہ سب سے بڑے علماء کی کونسل ہے، نے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ انہوں نے خامنئی کو نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا، جس کے بعد وہ ملک کی سب سے طاقتور شخصیت بن گئے۔ تو سپریم لیڈر کے طور پر ان کی تقریباً 4 دہائیوں کی حکمرانی کی بنیاد آخر تھی کیا؟ آئیے ذرا ان کے اقتدار کے ستونوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 37 سال یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک نسل سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے۔ اتنا وقت کسی بھی قوم اور خطے کو اپنی سوچ کے مطابق ڈھالنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور خامنئی نے بالکل یہی کیا۔ ان کے حکمرانی کی بنیاد آپ کہہ سکتے ہیں 2 بڑی چیزوں پر تھیں، ایک فوجی طاقت اور دوسری اسٹریٹجک سوچ۔ انہوں نے اسلامی پاسداران انقلاب یعنی IRGC کو ایک اتنے بڑے اور طاقتور ادارے میں بدل دیا جس کا اثر ایران کی سرحدوں سے بہت دور تک محسوس کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایران کے جوہری پروگرام کو بھی آگے بڑھایا، جسے وہ ملک کی بقا اور دشمن کا مقابلہ کرنے کی سب سے بڑی ضمانت سمجھتے تھے۔ اگر ہم خارجہ پالیسی کی بات کریں تو ان کا پورا دور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایک نہ ختم ہونے والے نظریاتی ٹکراؤ کا دور تھا۔ یہ ایک ایسی پوزیشن تھی جس کی وجہ سے ایران دنیا میں کافی حد تک تنہا ہو گیا، اور اس پر کئی دہائیوں تک سخت بین الاقوامی پابندیاں لگیں، جن کا ملکی معیشت اور عام ایرانیوں کی زندگیوں پر بہت گہرا اثر پڑا۔ لیکن چیلنجز صرف باہر سے نہیں آ رہے تھے، ملک کے اندر بھی خامنئی کو بار بار اختلاف رائے کی لہروں کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی بڑے احتجاجی تحریکوں نے سڑکوں کو ہلا کر رکھ دیا اور ان کے اقتدار کو اندر سے چیلنج کیا۔ اس پر حکومت کا جواب اکثر بہت سخت ہوتا تھا، جس کا مقصد صرف ایک تھا، ہر قیمت پر کنٹرول برقرار رکھنا۔ تو جب ہم ان تمام پہلوؤں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے کیا میراث چھوڑ گئے ہیں؟ ان کے دور نے تاریخ پر آخر کیا امٹ نقش چھوڑا ہے؟ آخر میں ان کی میراث یہی ہے، ایک 37 سالہ دور جس نے نہ صرف ایران کو بلکہ عالمی سیاست کو بھی ہمیشہ کے لیے ایک نئی شکل دے دی۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس کا اثر آنے والی کئی دہائیوں تک محسوس کیا جاتا رہے گا۔ ایک طویل باب تو اب ختم ہو چکا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ تاریخ کی کتاب میں اگلا باب کیا لکھا